نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کس تک پہنچے گا؟ میں مثلیں پڑھتا ہوں۔ کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنکوادی بتا کر، وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے۔ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا۔ میں پچھلے دنوں سعودی عرب کے ایک مشاعرے میں تھا، میں نے یہ نظم پڑھنی شروع کری تو سامنے سے کسی نے کہا کہ عمران صاحب آپ ودیش میں ہیں، یہاں یہ نظم مت پڑھیے، یہاں سے آواز ان تک جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری آواز ان تک جائے۔ کیا بات ہے۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، جدھر دیکھتا ہوں لہو ہی لہو ہے، خدایا بتا دے کیوں خاموش تو ہے، یہ معصوم معصوم سپنوں کی لاشیں، لہو تر بتر میرے اپنوں کی لاشیں، عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جبل پور والوں، اور بس اتنا کہتا ہوا آپ سے ودا لیتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت سارا پیار۔ آئیے دوستوں نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں نعمتوں پر نظر۔ اور کبھی وہ یوں سوچتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں وہاں اگر تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی تو کیا ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام پہلے ایک مالدار شخص کے غلام تھے۔ وہ شخص آپ کی ذکاوت و ذہانت کی وجہ سے آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا اور اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانے کے لیے لذیذ ترین اشیاء پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خربوزہ کاٹ کر اس کی کاشیں آپ کی خدمت میں پیش
پیش کی۔ آپ مزے لے لے کر کھانے لگے۔ آخری کاش اس نے خود کھائی تو وہ اتنی کڑوی تھی کہ کرواہٹ کی وجہ سے اس کی زبان پر آبلہ پڑ گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ خربوزہ کروا ہے؟ آپ نے فرمایا جس آقا کے ہاتھ سے بے شمار لذیذ اور میٹھی چیزیں کھائیں، آج اس کے ہاتھوں ایک کڑوی چیز ملی تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کروا بتلا کر اسے شرمندہ کروں۔ دمشق میں ایک شخص عبدویہ نامی تھا۔ ایک بار سفر کی حالت میں اس نے صحرا میں ایک شخص کو بوریا پہنے حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہو، کیونکہ میں تجھ پر نعمت نہیں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا تمام نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی ہے۔ سن، مسلمان ہوں، نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی امت میں ہوں، تندرست ہوں، زبان کو ذکر الہی کی قدرت حاصل ہے، مردار دنیا سے دور ہوں، مجھے اس کی تمنا نہیں ہے۔ عبدویہ رویا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بزرگ کو راہ میں قزاقوں نے گھیرا۔ ایک قزاق نے کہا کہ اس کو مار ڈالو، دوسرے نے کہا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ان بزرگ نے کہا اللہ کا شکر ہے، میں نے خلاصی پائی۔ انہوں نے کہا کس بات پر شکر کرتا ہے؟ کہا کہ گردن کاٹنے سے ہاتھ کا کاٹنے پر صلح ہو گئی۔ ایک بزرگ کے مکان میں چور آئے اور اسباب لے گئے۔ جب گھر والوں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ چور آیا اور اسباب لے گیا، شیطان نہیں جو ایمان لے جاتا۔ ایک بزرگ راہ میں جا رہے تھے، اوپر سے کوئی مٹی پھینک رہا تھا، وہ آپ کے سر پر پڑی۔ آپ نے فرمایا میں آگ کا مستحق تھا، اللہ کا شکر ہے کہ خاک پر کفایت ہوئی۔ ہر بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، ایک رات کی تپ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پس ہر مسلمان کو شکر کرنا چاہیے کہ تھوڑی تکلیف پر بہت سے گناہ مٹا دیے۔ یہ تکلیف روز اول میں لکھ دی گئی تھی، اس وقت تک انتظار میں تھی، اب گزر گئی، اس لیے شکر لازم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خچر پر سے گر پڑے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کس بات پر شکر کیا؟ آپ نے جواب دیا اس بات پر کہ گرنا جو میری تقدیر میں لکھا تھا گزر گیا۔ تکلیف کے گزر جانے کا شکر کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ رفقا بھی تھے۔ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو اندھا، لنگڑا، لولا، اپاہج اور 7 برس کا مریض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سے پوچھا کہ بتائیے کہ اس سے بھی آخرت میں نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو رفقا نے جواب دیا کہ حضرت اس بیچارے کے پاس ہے ہی کیا جو اس سے سوال ہوگا؟ نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، حتیٰ کہ اس کی چمڑی بھی صحیح نہیں۔ فرمایا کہ غلط کہہ رہے ہو، اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا اس کے کھانے پینے اور اس کے پیشاب و پاخانہ کا راستہ صحیح نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کھانے کا راستہ یا پینے کا راستہ بند فرما دیں یا ان کی نکاسی کا راستہ بند فرما دیں تو کیا ہو؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک مثال بیان فرما دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔